السلام علیکم، میں عظمت جعفری۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں قریب 3 مہینے سے محرم کے تعلق سے میں آواز اٹھاتے آ رہا ہوں۔ الحمدللہ میں نے تمام ہمارے قوم کے لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سب مل کر آواز اٹھائیے، کیونکہ ہر سال محرم سے 1-2 دن پہلے میٹنگ رکھی جاتی ہے، تو اس میں کام کچھ بھی ہوتا نہیں ہے برابر۔ تو یہ میں ہمیشہ سے بولتے آیا ہوں کہ محرم کی میٹنگ ایٹ لیسٹ 2 مہینے پہلے ہونا چاہیے، مگر اس بار بھی یہ میٹنگ 2 مہینے پہلے نہیں ہو رہی ہے، صرف 4-5 دن پہلے یہ میٹنگ ہو رہی ہے محرم سٹارٹ ہونے سے پہلے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی محرم کے تعلق سے، چاہے وہ ہماری قوم کے ہو یا کوئی دوسرے سیاسی پارٹی لوگ ہو، سیاسی پارٹی والے ہو، جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں ہماری تمام میری کمیونٹی سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھیے، اسی طریقے سے آواز اٹھاتے رہیے اپنی قوم کے لیے، کیونکہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری قوم کے ساتھ ہمیشہ سے سوتیلا سلوک کیا گیا ہے، ہماری قوم کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا ہے، ہماری قوم کو عزت نہیں دی گئی، نہ ہی ہماری قوم کو ریکگنائز کیا گیا۔ بس ہر کمیونٹی کو جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اس طریقے سے ہماری کمیونٹی کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اس میں ہمارے ہی لوگوں کی سب سے زیادہ غلطی ہے۔ اس میں افسوس ہے مجھے کہ ہمارے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، دوسرے تو شامل ہی ہے، وہ لوگ ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے ہماری آواز اٹھنے نہیں دے رہے، ہماری آواز حکومت تک جانے نہیں دے رہے، ہم کو صرف دارالشفا تک سیمت کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کئی لوگ آگے بڑھ کے آواز اٹھا رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی ناراضگی بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی بولتے آیا کہ آپ کو، ہم سب کو مل کر آواز اٹھانا چاہیے، ہماری طاقت بتانا چاہیے، اور ہمارے حق کے لیے، ہمارے معیار کے لیے، ہماری عزت کے لیے ہم کو لڑنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر آواز اٹھانا ہم کو ضروری ہے۔ اب یہ محرم کی جو میٹنگ 28 جون کو جو رکھی گئی ہے، یہ میٹنگ ایکچولی 2 جولائی کو رکھنے والی تھی، مگر کئی لوگوں کی جستجو یا کئی لوگوں کے ریپریزنٹیشنز کے اوپر جو ہے اس کو پری پونڈ کیا گیا ہے، تو یہ 28 جون کو رکھی گئی ہے۔ اور یہ میٹنگ بھی صرف اور صرف ٹائم پاس کی، آئی واش کی یہ میٹنگ رکھی گئی ہے، کیونکہ آلریڈی جو سی ایم کے جو سیکرٹری ہے شاہ نواز قاسم صاحب، انہوں نے آلریڈی یہ میٹنگ کو کنڈکٹ کر چکے ہیں، وہ منورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ شبیر علی صاحب نہیں چاہتے کہ محرم کی میٹنگ کیا ضروری ہے، محرم کی میٹنگ وہ ایم آئی ایم والے دیکھ لیتے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ محمد علی شبیر صاحب، اتنا بڑا نام ہے آپ کا، آپ ہمیشہ سے شیعوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے آئے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ اپنے نام کا لحاظ رکھیے۔ آپ کا نام محمد علی شبیر ہے، اتنا بڑا نام ہے آپ کا، تو آپ اس طریقے سے ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک مت کریے۔ اور شاہ نواز قاسم صاحب جو آلریڈی جو میٹنگ کر لی ہے، اس کی اطلاع کسی کو نہیں تھی۔ بہرحال یہ میٹنگ نہیں ہونے والی تھی سیکریٹریٹ میں، مگر اب یہ میٹنگ رکھی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی میٹنگ میں دیکھ لیں گے کہ کیا وعدے ہونے والے ہیں۔ جیسا ہمیشہ کی میٹنگ میں ایک وعدہ ہوتا، ایک کام ہوتا، کمٹمنٹ ایک کرتے کچھ اور، تو اب اس میں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں، محرم کے بعد اصل جو لڑائی ہے، جو ہماری قوم کے لیے ہم کو لڑنا چاہیے۔ میں ان تمام ہمارے قوم کے لوگوں سے جو قوم کا جذبہ رکھتے ہیں اور جو بے لوث قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھیے، ورنہ آنے والے سالوں میں پچھتائیں گے آپ لوگ اور مجھے یاد کریں گے۔ اگر ہم ہماری قوم کے لیے، اگر ہمارے حق کے لیے اگر آواز نہیں اٹھائیں گے، تو آگے چل کے ہم کو ٹوٹلی نوویر کر دیں گے، کیونکہ یہ سال محرم کی میٹنگ نہیں ہونے والی تھی۔ جہاں تک مجھے اطلاعات ملے ہیں، جس جگہ سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کنفرم کہ یہ محرم کی میٹنگ نہیں ہونے والی تھی۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ دیکھ لو آپ لوگ کہ آپ کی قوم کا کیا معیار، آپ کی قوم کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، کس طریقے سے آپ کی قوم کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ جہاں
ہر مذہب کے لوگوں کو اپنا حق دیا جاتا ہے، ویسے ہی ہم بھی حقدار ہیں۔ اور 2 مہینے 8 دن میں تلنگانہ میں اور بالخصوص حیدرآباد شہر میں ہماری طرف سے دنیا کا بزنس ہوتا ہے، اس کا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، جی ایس ٹی پے کرتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جو بھی ہمارے نیڈس ہے، جو بھی ہماری ضرورت ہے، وہ حکومت کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ 2 مہینے 8 دن میں سوچ نہیں سکتے ہوں گے، ہمارے پاس محرم میں، مجالسوں میں، تبرک میں اتنا خرچہ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ ہوتے ہیں 2 مہینے 8 دن میں، اس کا حساب کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ہم اس کا ٹیکس پے کرتے ہیں، جی ایس ٹی پے کرتے ہیں، سامان بازار سے خریدتے ہیں، تو ہم بھی حصے دار ہیں، اور ہم کسی اور کا حق ہم نہیں مانگ رہے، جو ہمارا حق ہے وہ ہم کو دو۔ جیسا ہر مذہب کے پروگرام میں جس طریقے سے انتظامات کیے جاتے ہیں، پہلے سے انتظامات کیے جاتے ہیں، ویسی ہماری بھی پروگراموں کو اور محرم کے دنوں، محرم کے مہینے کو اس سے پہلے سے یہ انتظامات کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو میں میرے قوم کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ محرم کے بعد ہم کو، آپ کو، ہم سب کو مل کر ایک مہم چلانا ہے۔ ہمارا جو حق ہے، جو ہم ڈیزرو کرتے، اور جو ہمارے کئی ایسے ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہم سب کو بات کرنا ہے، اور یہ محرم کے بعد ہم اس کے اوپر، ہم سب مل کر اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ میں بھی کچھ ورک آؤٹ کر رہا ہوں کہ کیا کیا ایشوز ہیں، ایک اس کی لسٹ بنا رہا ہوں۔ آپ لوگ کے پاس بھی نظر میں کچھ ہے تو آپ لوگ بھی مجھ سے شیئر کریے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب ہونے کے بعد، محرم ختم ہونے کے بعد، انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹ حکومت کے پاس جا کر ان کے پاس یہ رکھ کر ہماری بات کو منوائیں گے۔ نہیں ہونے کی صورت پہ کیا ہم کو اقدام اٹھانا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اقدام اٹھائیں گے۔ اور جو تلنگانہ حکومت کی جانب سے 28 جون کو جو میٹنگ رکھی گئی ہے آن بیہاف آف شیعہ کمیونٹی، میں تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ میٹنگ میں آپ بھی موجود رہیے، اور آپ کے موجودگی میں یہ میٹنگ کو رکھیے، اور ہمارے بھی جو مسئلے مسائل ہے شیعہ قوم کے، دیکھیے تلنگانہ میں مسلمانوں میں 2nd میجورٹی شیعہ کمیونٹی ہے۔ سنی بھائی کے بعد اگر ہے تو شیعہ کمیونٹی کثیر تعداد میں تلنگانہ میں رہتی ہے۔ تو ہمارے بھی کئی ایشوز ہیں، ہمارے بھی کئی مسئلے ہیں، کئی مسائل ہیں، یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر حکومت کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے۔ اور میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ محرم کے تعلق سے جو بھی آواز اٹھائے اور جو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے، ان سب کا میں پھر سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جذبے کو آپ لوگ قائم رکھیے۔ آنے والے دنوں میں بھی ہم سب کو مل کر آواز اٹھا کر ہمارے قوم کے لیے ہم کو لڑنا ہے۔ ہم کسی دوسروں کا حق ہم کو دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ وقف بورڈ میں جو ہمارے ساتھ ناانصافی، اور یہ خیرال یہ ویڈیو بڑی ہو جائیں گی، ایسے کئی مسئلے مسائل ہیں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ فرصت سے بیٹھ کے بات کر ایک اچھا پلان بنا کر ہم انشاءاللہ حکومت کے سامنے ہماری چیزوں کو رکھیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔